شفا بگیره این سینه زنی ها پشت درب سردار حین اول پس دل زینبیه ای نگاه ارباب نغره من سائل مدد آقام حسین و کرم آقام اول پس بین الحرمین و حرم آقام حسین و حرم آقام اول پس. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سید عن المجدد والمصطفى الامجد وابی القاسم محمد. والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. صلوات پہ محمد والے محمد. قرآن مجید کی آیت شریفہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم خدا نے کچھ کلمات کے ذریعے جناب ابراہیم کا امتحان لیا اور جناب ابراہیم نے اس امتحان کو کمپلیٹ کیا. اس وقت خداوند متعال نے جناب ابراہیم کو یہ سند دی انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم ہم تم کو لوگوں کے لیے لیڈر اور رہبر بناتے ہیں. جناب ابراہیم نے سوال کیا کہ پالنے والے کیا یہ عہدہ ہماری ذریت میں آئے گا؟ خداوند متعال نے جواب دیا کہ ہمارا عہدہ ہرگز ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اس آیت شریفہ کی ضمن میں اسلام میں رہبری اور لیڈرشپ کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے تیسرے مرحلے میں ہے. کل کی گفتگو میں ہم نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ نبوت اور امامت کا فرق کیا ہے. قرآن مجید جس رہبری جس لیڈرشپ کی بات کر رہا ہے یہ وہ لیڈرشپ نہیں ہے کہ جو دنیا کے الیکشن سے یا دنیا کی پولیٹکس میں تصور کی جاتی ہے، کیونکہ وہ لیڈرشپ صرف انسان کے سوشل مسائل کو، انسان کی اجتماعی زندگی کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے، اگرچہ نہیں کر پاتی ہے. اسلام میں جو لیڈرشپ کا تصور ہے اس میں اجتماعی مسائل کے ساتھ ساتھ سوشل مسائل کے ساتھ ساتھ انسان کے معنوی تقاضے جو معنوی ضروریات ہیں اس کو بھی پورا کیا جاتا ہے. میدان کربلا کی جنگ میں جس لیڈرشپ کی بات تھی وہ لیڈرشپ یہی تھی کہ جس میں اجتماعی مسائل کے ساتھ ساتھ انسان کے معنوی مسائل کو بھی حل کیا جائے. ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا اور جو ہمارے پوائنٹس ہیں اس کے حساب سے آج کی ہماری گفتگو اس بات پہ ہونی ہے کہ انسان کو آیا واقعی لیڈر کی ضرورت ہے؟ کیا یہ انسان بغیر لیڈر کے زندگی گزار سکتا ہے؟ اور کل کی ہماری بات بھی ختم اسی جگہ پہ ہوئی تھی. آج اگر اس زمانے میں آپ دیکھیں تو اس بات پہ تو بہت اختلاف ہے کہ لیڈر کون ہو اور کیسا ہو، لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ اس بات پہ کوئی اختلاف پایا جائے کہ لیڈر ہو کہ نہیں ہو. اس بات پہ سب راضی ہیں کہ نہیں، لیڈر تو ہونا چاہیے، بغیر لیڈر کے معاملہ حل ہونے والا نہیں. کیسا لیڈر ہو اس کو لے کے پھر مشکلات ہوتے ہیں، بحث ہوتی ہے، پرابلمس ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے.
لیکن اصل وجود لیڈر میں کوئی مشکل نہیں۔ آئیے دیکھیں اسلام اس لیڈرشپ کے معاملے کو لے کے کیا کہتا ہے۔ آیا انسان کے لیے لیڈر ضروری ہے کہ نہیں ہے، اس کو ہم 3 پوائنٹ سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلا پوائنٹ یہ کہ خود انسان کی اہمیت، اس حوالے سے لیڈرشپ کی ضرورت۔ دوسرا یہ کہ انسان کو اختیار ہے کہ وہ کچھ بھی کرے، اس پوائنٹ کو لے کے لیڈرشپ کی یا لیڈر کی ضرورت۔ اور تیسرا یہ کہ انسان کو کہاں تک پہنچنا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ پہلا پوائنٹ دیکھتے ہیں، خود انسان کی اہمیت۔ اگر دیکھا جائے تو کائنات میں سب سے اہم جو مخلوق ہے، جسے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، وہ یہ انسان ہی اشرف المخلوقات ہے۔ اشرف المخلوقات کا اگر ریزن دیکھیں گے کیوں اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، اشرف المخلوقات سمجھ رہے ہیں میں جوان، یعنی جو بھی خداوند متعال کی مخلوق ہے ان میں سب سے اچھا، سب سے بہتر، ٹاپ پہ۔ کیوں کہا گیا ہے؟ اور بھی تو مخلوقات ہیں، اور بھی تو خداوند متعال نے دوسری چیزوں کو پیدا کیا۔ یہاں پہ خداوند متعال کی 3 مخلوق کو ملایا جاتا ہے، چونکہ یہ ایک مکمل لمبی تھیوری ہے، ہم بہت شارٹ میں اس کو عرض کر کے نکلتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے موضوع سے اس کا بہت زیادہ ربط نہیں۔ فرشتے، حیوان اور انسان۔ فرشتے وہ ہیں کہ جن کو خداوند متعال نے عقل دی ہے، خواہش نہیں دی۔ حیوان وہ ہے کہ جس کو خواہش دی ہے، عقل نہیں دی۔ یہی وجہ ہے کہ فرشتوں کے ہاں کوئی بھی کسی غلطی اور کمی اور نقص کا کوئی امکان ہی نہیں، صرف عقل ہے۔ خدا نے کہا رکوع میں، رکوع میں، خدا نے کہا سجدے میں، سجدے میں، ذرا سی بھی کوئی بھی خواہش نہیں۔ اس کے برخلاف حیوان کے پاس عقل نہیں ہے، صرف خواہش، کچھ بھی کھاتا ہے، کہیں بھی جاتا ہے، کہیں بھی چلتا ہے، اس کے پاس عقل نہیں۔ انسان ہے جس کے پاس عقل بھی ہے اور خواہش بھی ہے۔ چونکہ یہ دونوں چیزیں یہاں جمع ہوئی ہیں، اس لیے خدا نے کہا اشرف المخلوقات، سب سے بہتر، یعنی جو ہمارا اصل مقام ہے وہ فرشتوں سے بھی اوپر ہے۔ یہ بہت بڑی پرابلم کی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں انسان اتنا اچھا ہے جیسے فرشتہ ہو۔ یہ تو فرشتوں کو کہنا چاہیے کہ فلاں فرشتہ اتنا اچھا ہے جیسے انسان ہو، کیونکہ اشرف المخلوقات وہ نہیں ہے، اشرف المخلوقات ہم ہیں۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے انسانی حیثیت کو باقی رکھا، فرشتوں نے ان کے در پہ آ کے بتایا کہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے، نہ یہ کہ ہم ان کے ٹارگٹ ہیں۔ لہٰذا انسان اشرف المخلوقات ہے، سب سے بہترین مخلوق، اس کے پاس عقل بھی ہے، خواہش بھی ہے۔ یہ عقل اور خواہش کے ملنے کے بعد جو انسان کی شکل پیدا ہوتی ہے، اس میں ذرا سا بھی بیلنس اگر ڈس بیلنس ہو جائے، یعنی یہ جو امتزاج ہے جو ملنا چاہیے، وہیں پہ پرابلم پیدا ہو جاتی ہے، مشکل اسی جگہ سے ہوتی ہے۔ ہم بہت سامنے کی مثال دیں آپ کو، بہت چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتے ہیں۔ اگر آپ کے کھانے میں ذرا سا بھی نمک زیادہ ہو جائے تو بہترین کھانا، لاکھ آپ نے پیسہ خرچ کیا ہو، لاکھ محنت کی ہو، کھانے کے لائق نہیں ہو۔ آپ کوئی کم تھوڑی ہے، زیادہ ہی تو ہوا ہے کہ نہیں؟ مشکل ہو جاتی ہے۔ کسی بھی جگہ دیکھیں آپ، سائنس کے ٹیسٹ میں دیکھ لیں، میڈیکل لائن میں جائیں، میڈیسنس میں دیکھ لیں، کسی بھی جگہ دیکھ لیں، جو بیلنس ہے وہ نہیں بگڑنا چاہیے۔ لہٰذا یہ انسان کا بیلنس باقی ہے۔ در واقع انسان کی اہمیت اسی میں ہے کہ اس کا بیلنس باقی رہے۔ جہاں انسان ڈس بیلنس ہوا، وہیں اس کی انسانیت خطرے میں پڑی، اس کی اہمیت کم ہو گئی۔ انسان کی ساری اہمیت اس میں ہے کہ خداوند متعال نے جو اس کو بتایا ہے اس پہ چلے۔ اب اگر یہ انسان واقعی وہ انسان ہے کہ جو انسان خدا نے بنانا چاہا ہے یا واقعی بنایا ہے اور جو اس کو بتایا ہے، اگلے پوائنٹ میں یہ واضح ہوگا کہ کہاں سے۔ جب اتنی اہمیت ہے تو اس اہمیت کے بعد انسان یہ خود اپنی ویلیو کو نہیں پہچانتا ہے۔ جس وقت خداوند متعال نے جناب آدم کو خلق کیا، اس وقت ملائکہ سے کہا کہ ان کے سامنے سجدہ کرو۔ وہیں روز اول ملائکہ کا، فرشتوں کا اور انسان کا فرق خداوند متعال نے کلیئر کر دیا کہ اے انسان دیکھو، ہم تم کو اس مقام پہ خلق کر رہے ہیں۔ اب یہ تمہارا اپنا کردار ہے کہ تم اپنے آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہو۔
تم کو ہم اس جگہ پہ خلق کریں۔ قرآن مجید میں انسان یا مخلوقات کی اہمیت، در واقع مخلوق میں سب سے زیادہ جو خطاب ہے وہ انسانوں سے ہی ہے، در واقع اصل خطاب انسانوں سے ہی ہے۔ اس میں خداوند متعال نے بہت ساری چیزیں یہاں انسان کی اہمیت کے لیے پیش کی ہیں۔ جب خداوند متعال نے یہ قرآن سے ہم پیش کریں، آیات قرآنی کا مفہوم ہے، جب خداوند متعال نے اسماء الہی کی تعلیم دی تو یہ اسماء الہی کی تعلیم فرشتوں کو بعد میں دی گئی، انسان کو پہلے دی گئی۔ یہ انسان کی فضیلت ہے، اہمیت ہے، ویلو ہے۔ خداوند متعال کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے زمین پہ خلق کیا ہے سب تمہارے لیے، یعنی یہ پوری زمین مخلوق خدا یہ در واقع انسان کی خدمت گزار ہے۔ اور ہے بھی، آج انسان جتنا علم میں آگے بڑھتا جا رہا ہے اتنے ہی ان چیزوں کو اپنی خدمت میں لیتا جا رہا ہے۔ جو آج سائنس بتاتی ہے کہ فلاں چیز سے یہ ہونے والا، فلاں چیز سے یہ بہت پہلے سے ہمارے یہاں، یہ ساری چیزیں تمہاری خدمت گزار، تم ان سے خدمت حاصل کرو۔ یا خداوند متعال قرآن میں کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے خلق کیا ہے سب تمہارے لیے مسخر ہیں، ہم نے ان کو تمہارا تابع بنا دیا ہے۔ بہت ساری آیتیں ہیں، خوب ان تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ تو پہلا پوائنٹ ہمارا یہ کہ انسان کی ایک ویلو ہے، اہمیت ہے، کہ یہ ویلو کم نہیں ہونا چاہیے، اہمیت کم نہیں۔ اگر یہ ویلو باقی ہے تو انسان در واقع انسان باقی ہے۔ خوب یہاں پہ ایک اور بات ہے، اشارے میں ہم عرض کرتے ہوئے چلیں، اس میں بھی تفصیل ہے۔ در واقع یہ جو انسان خلق ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، خداوند متعال انسان کو شکل انسانی میں پیدا کرتا ہے۔ حقیقت انسانی تک پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔ ہارڈ ویئر خدا بنا کے بیچتا ہے، انسانوں جیسا بنا کے بیچتا ہے۔ تمہارے جسم پہ 2 ہاتھ ہوں گے، 2 پیر ہوں گے، آنکھیں ہوں گی، ناک ہوگی، کان، جتنے بھی انسانی ضروریات کے پارٹس ہیں سب ہوں گے۔ یہ شکل انسانی کا ہارڈ ویئر ہم نے بنا دیا ہے، اب اس سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرنا یہ تمہارا کام۔ تم جتنا اس کو ڈیولپ کر لو گے اتنے ہی اچھے انسان بن جاؤ گے۔ انہی انسانوں کے بیچ میں انسان کامل بھی بنتا ہے، انہی انسانوں کے بیچ میں حیوان سے بدتر بھی انسان بنتا ہے۔ قرآن نے انہی کی طرف اشارہ کیا کہ اگر یہ انسان اپنے عقل کے مطابق چلے گا تو یہ بہترین انسان بنے گا، اور یہی انسان اگر اپنی خواہشات کے مطابق چلے گا تو اسفل السافلین بن جائے گا۔ جسم سب کا ایک جیسا ہے، ہاتھ، پیر، ناک، کان، آنکھ سب کا ایک جیسا ہے، لیکن انسان کی عقل، اس کے اندر جو انسانیت ہے، جو انسانی ویلوز ہیں، اس میں فرق ہے۔ وہ بھی ایک مکمل موضوع ہے، اخلاقی موضوع ہے کہ جس پہ یہاں پہ گفتگو نہیں۔ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ، خداوند متعال نے انسان کو مختار بنایا ہے۔ مختار اردو لفظ ہیں، وہ جناب مختار نہیں، یعنی اس کو اختیار ہے، کچھ بھی چاہے کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں بہت واضح خداوند متعال عرض کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ الحمدللہ یاد ہے آپ لوگوں کو یہ آیتیں۔ ہم نے تم کو اپنے راستے کی ہدایت کی ہے، اب یہ تمہاری مرضی ہے، چاہے ہمارے شکر گزار بندے بن جاؤ یعنی راہ راست پہ چلو، اور چاہے ہمارے کفور بندے، منکر بندے، حق کو چھپانے والے بندے، گمراہ بندے بن جاؤ اور راہ راست سے ہٹ جاؤ۔ یہ انسان کو اختیار ہے۔ آپ اپنے گھر سے نکلے تھے، آپ کو اختیار تھا، آپ چاہتے یہاں آتے، چاہتے کہیں اور جاتے، کوئی زبردستی نہیں لائے گا آپ کو۔ اسے کہتے ہیں مختار۔ ہمیں اختیار ہے اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں اختیار ہے، کچھ بھی کر۔ ان حالات میں جب کہ انسان کو اختیار ہے کہ انسان کچھ بھی کرے، تو اب ایسے حالات میں بعض اوقات انسان کی عقل ساتھ نہیں دے پاتی ہے، سمجھ نہیں پاتا ہے کہ کیا کرے۔ اچھا ایک اور بات، ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ عقل کا جو معیار ہے وہ بھی بڑا عجیب ہے۔ ہم لوگ چالاکی کو عقل مندی سمجھتے ہیں، فریب کاری، دھوکے بازی کو عقل، فلاں صاحب بہت عقل مند ہیں، اتنے لوگوں سے مثلاً فلاں کام کر لیا، چھین لیا، بیوقوف بنا لیا۔ عقل نہیں ہے یہ، کس نے کہا عقل ہے؟ خود عقل اسلامی اسٹڈیز میں ایک ٹاپک ہے۔ ہم یہ چیزیں عادت ہے، بار بار اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لیے بتاتے ہیں تاکہ ہمارے جوان جن کو اس بات کی خواہش ہے کہ ان چیزوں کو کمپلیٹ کریں، وہ جا کے اس پہ اسٹڈی کریں، علماء سے سوال کریں۔
عقل کا مطلب یہ نہیں کہ ہم چالاکی کریں، جو چاہتے ہیں کیسے بھی حاصل کر لیں، نہیں. بہت ساری چیزیں عقل میں، بہت شارٹ میں بہت مشہور چیز جو مولا کائنات نے عقل کی تعریف کی ہے کہ عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی جائے اور جنتوں کو حاصل کیا جائے. یعنی عقل کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ کا کپڑا اچھا ہو، آپ کا گھر، بری چیز نہیں اس کا اچھا ہونا، آپ کی مادی حالات اچھی ہو، یہ عقل کا کام نہیں ہے. عقل کا کام یہ ہے کہ آپ کی انسانیت اچھی ہو، آپ کی معنویت اچھی ہو، آپ کی روحانیت اچھی ہو، آپ کی عبادت اچھی ہو، آپ کے اور خدا کے بیچ کا رابطہ اچھا ہو، اطاعت اہل بیت اچھی ہو، معرفت پروردگار اچھی ہو. یہ عقل کا کام. اس کے سائے میں دنیا و آخرت دونوں اچھی بنتی. تو اب جب آج ہمارے لیے یہی کلیئر نہیں کہ عقل کہتے کس کو، عقل کا کام کیا ہے، لہٰذا آج آپ دیکھیں کہ زندگی کے اور یا لوگوں کی لائف کے سکسیس ہونے کا معیار بدل گیا. آج وہ انسان کہ جو کتنا بھی فراڈ کرے، کتنا دھوکہ کرے، لیکن اگر وہ ملینر بن گیا ہے تو کہتے ہیں بہت سکسیس آدمی. کتنی بھی فریب کاری کرے، اگر لوگوں کے درمیان شہرت پا گیا ہے تو کہتے ہیں سکسیس ہے. اسے سکسیس کہتے ہیں. اسلام کی نگاہ میں جو انسان اپنے آپ کو خداوند متعال کے راستے پہ پوری طریقے سے فٹ کر لے، خدا کہتا ہے یہ سکسیس ہے. جسے دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ لائق احترام وہ ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ ہے. یہ قرآن مجید کی آیت شریفہ قرآن کہتا ہے. تو خداوند متعال کس کو سکسیس کہتا ہے؟ جس کا تقوی زیادہ ہو. ہم کسے سکسیس کہتے ہیں؟ جس کا مال زیادہ ہو. یہاں پہ اس بات کو کلیئر کر دے کہ اسلام نے مال کو برا نہیں سمجھا ہے. غلط چیز نہیں ہے، بری چیز نہیں، کیونکہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جو بغیر مال کے حل ہو ہی نہیں سکتے. ہماری قوم اتنی ہی مضبوط ہوگی جتنا ہمارے پاس مال ہوگا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مال زندگی کا مقصد بن جائے. ذریعہ ہے، مقصد نہیں ہے. مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. لہٰذا جب دین پہ بات آئے تو مال کو قربان کر دو. ایسا نہ ہو کہ مال کے لیے دین کو قربان کرو. بہترین مال وہ ہے جو مقصد کے لیے قربان ہو جائے، اور بدترین مال وہ ہے کہ جس پہ مقصد قربان ہو جائے. ہم کو پھر یہاں پہ ایک جملہ ہم کہیں گے یہ والا کہ مال پہ مجلس نہیں پڑھنی، لیکن بات آتی ہے تو تھوڑا سا بیلنس کرنا ضروری ہے. لہٰذا مال کوئی بری چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے. صحیح راستے سے آئے اور صحیح جگہ پہ خرچ ہو، اسلام میں، دین میں، ذمہ داریوں میں خلل ڈسٹرب نہ پیدا کرے، اچھی چیز. لیکن ہمارے سکسیس ہونے کا معیار مال، مادیات، عہدہ، شہرت کوئی چیز نہیں. سکسیس ہونے کا معیار اطاعت پروردگار ہے، تقوی پروردگار ہے، اطاعت اہل بیت ہے، ولایت پہ ولایت کے نقش قدم پہ چلنا ہے، ولایت کو ایکسیپٹ کرنا ہے. یہ اب آئیے، یہ انسان مختار ہے اور اس کے پاس خدا نے عقل دی ہے، اس کے حساب سے یہ آگے بڑھتا ہے. لیکن کبھی یہ سمجھ نہیں پاتا ہے کہ یہ کہاں جائے. حتیٰ بعض اوقات جب انسان دین کے اندر آتا ہے تو اور پرابلمز پیدا ہوتی ہیں. کبھی اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ دو عبادتیں ان میں سے کون سی کریں، کیونکہ دشمن کی بھی سازش یہی ہے. ہم آپ کے ایک واقعہ اشارہ کرتے ہوئے چلے، پورا واقعہ نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ وقت میں گنجائش نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب اسلام میں تحریف و تبدیلی کی کوشش ہوئی تھی اور حدیث پہ بین لگا دیا گیا تھا، جو کہ آپ کو معلوم ہے تقریباً 100 سال سے زیادہ عملاً پریکٹیکل اعتبار سے حدیث رسول پہ بین رہا. اس زمانے میں ایک صحابی رسول مدینے سے شام جا رہے تھے تو ان سے یہ کہا گیا کہ دیکھو شام والے قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہیں، ان کو قرآن کی تلاوت میں مشغول رکھو، حدیث تک نہ پہنچنے دو. حدیث تک نہ پہنچنے دو. خب قرآن کی تلاوت کوئی بری چیز ہے؟ یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں عبرت کے لیے ہمارے لیے بہت اہم. ان کو ہم سمجھیں تو ان سے ہماری فکر کھلے گی، ہمارا شعور بلند ہوگا، عقل بڑھے گی. قرآن مجید کی تلاوت کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اگر قرآن مجید کی تلاوت آپ سے اس لیے کرائی جائے کہ آپ دوسری اچھائی تک نہ پہنچ سکیں تو قرآن مجید کی تلاوت کا مس یوز ہے. یہ کام کیا گیا. صدر اسلام میں
رسول کی وفات کے بعد یہ کام کیا گیا ہے۔ بعض عبادتیں اس لیے لائی جاتی ہیں تاکہ انسان دوسری ذمہ داریوں کو نہ پوری کر سکے۔ جس وقت امیر کائنات مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جنگ صفین کے لیے جا رہے تھے تو ابو موسیٰ اشعری جیسا شخص اس لیے نہیں گیا کہ وہ گھر میں بیٹھ کے تسبیح و تحلیل کر رہا۔ خب تسبیح و تحلیل کرنا کوئی بری چیز ہے؟ کوئی نہیں کہا کہ بری چیز ہے، لیکن جب مقابلے میں لائی جائے گی، ذمہ داری سے روکے گی تو پرابلم پیدا ہوگی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی عقل یہ فیصلہ نہیں کر پاتی ہے کہ ان میں سے کیا کرنا۔ ایسے موقع پہ لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے اور لیڈر کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ اگر ابو موسیٰ اشعری واقعاً اتنا بڑا احمق تھا کہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ ہم گھر میں بیٹھ کے تسبیح پڑھیں یا امام علی کے ساتھ میدان جنگ پہ جائیں، تو اس کو ضرورت اس بات کی تھی کہ علی جیسے لیڈر کو فالو کرتا تاکہ غلطی کے امکان ہی نہ ہوتے۔ خرابی کہاں پیدا ہوئی؟ خرابی وہاں پیدا ہوئی جہاں اس نے اپنے لیڈر کو فالو نہیں کیا۔ جیسے ہی لیڈرشپ سے ہٹا، لیڈر کسے کہتے ہیں؟ لیڈر امت کا باپ ہوتا ہے، لیڈر قوم کا باپ۔ اگر کسی کا باپ نہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جس کا باپ مر جائے اسے یتیم کہتے ہیں۔ جس قوم کا لیڈر نہ ہو وہ قوم یتیم ہوتی ہے۔ یتیموں کو لوگ یوز بھی کرتے ہیں بعض اوقات، یتیموں پہ ظلم بھی ہوتا ہے، ان کے حق بھی۔ کیوں اتنا کہا گیا کہ یتیموں کا مال مت کھاؤ؟ کیونکہ ان کا کوئی وارث نہیں ہے، جو چاہے گا کھا لے گا۔ ابو موسیٰ اشعری جیسے ہی لیڈرشپ سے الگ ہوا، یتیم ہو گیا۔ اب اس کو یہ نہیں معلوم کیا کرنا ہے، صحیح و غلط کا فرق، اور جو اس کی خرابیاں وہ اپنی جگہ پہ۔ ہم بعنوان عبرت یہ مثال آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ اب اس کو نہیں معلوم کیا کرنا ہے۔ اگر اس بنیاد پہ ہے تو وہ ساری بات اس فرض پہ جو ہم نے بات کے شروع میں کہی۔ لہٰذا اس اہم ذمہ داری پہ عمل نہیں کیا اس نے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہیں کی عمل نہیں کیا، بعد میں اسی بنیاد پہ پھر وہ حکم بنا اور بہت بڑا مارکا اس کی وجہ سے خراب ہوا۔ وہ تاریخ میں ہم کو نہیں جانا ہے، لیکن بعض اوقات انسان فیصلہ نہیں کر پاتا ہے، یہاں پہ لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا لیڈر یہ طے کرے گا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ آج بھی بعض اوقات دیکھنے میں آیا ہے، ہم کو آپ کے یہاں کے حالات نہیں معلوم ہے، ہم پہلی بار آئے ہیں، لیکن دوسری کئی جگہوں پہ ہم نے یہ چیزوں کو دیکھا ہے۔ مثلا جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حرم پہ حملہ ہوا، یہ مثال ہے ہمارے سامنے کی ہے، اور ایسی بہت ساری مثال ہے۔ عراق پہ حملہ ہوا تب بھی اس طرح کی چیز سامنے آئی، دوسری جگہ مسلمانوں پہ حملہ ہوا تب بھی، بحرین کا معاملہ ہوا تب بھی اس طرح کی چیز سامنے آئی۔ ہمارے یہاں دین کو یوز کرنے کے لیے کچھ کمپنیاں ہیں جو خود سے کچھ چیزیں گڑھتی ہیں۔ یقیناً آپ کے یہاں خدا نہ کرے کہ ایسی آفت و مصیبت ہو، یقیناً نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ کچھ لوگ بیٹھے، انہوں نے کہا کہ بی بی کے حرم پہ حملہ ہو گیا ہے اور آپ لوگ اتنی مرتبہ فلاں سورہ، اتنی مرتبہ یہ پڑھیں۔ بی بی کے حرم پہ کوئی بھی سورہ ہو قرآن کا پڑھنا ہماری ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے، لیکن یہ طے کرنے والے آپ کون ہیں کہ بی بی کے حرم پہ جب حملہ ہوا ہے تو اس کے لیے یہ سورہ پڑھا جائے اور اتنی مرتبہ پڑھا جائے؟ یہی اسلام میں تحریف ہے۔ یہی اسلام میں بہت ساری جو غلط چیزیں پیدا ہوئی ہیں، باہر سے کچھ نہیں لایا گیا، اسی قرآن کو الگ انداز سے پڑھایا گیا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں اسلام کو تبدیل کر دینا۔ اس کا جو ریئیکشن سامنے آیا وہ یہ کہ ہماری قوم نے جب اس عمل کو، جو کہ گڑھا ہوا عمل تھا، اس عمل کو کر لیا تو اس کو یہ احساس ہوا کہ بی بی سے متعلق جو ہماری ذمہ داری تھی ہم نے پوری کر لی اور وہ سو گئے۔ یعنی قوم کو سلانے کے لیے قرآن یوز کیا گیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جب پروٹیسٹ میں لوگ سامنے آئے تو بہت بڑے شہر میں، ہم نام نہیں لیں گے، بہت بڑے شہر میں جہاں لاکھوں شیعہ ہیں وہاں 1500 نکلے، باقی
ابو موسیٰ اشعری کی طریقے سے دعاؤں کو پڑھ کے گھر میں سو رہے تھے. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ سامنے کی چیز ہے، یہ سامنے کی چیز ہے. اگر قرآن کے ذریعے سے دشمن کا مقابلہ ممکن ہوتا تو میدان کربلا میں امام حسین بھی اپنے اصحاب کو ایک ایک سورہ بانٹ دیتے، لو بیٹھ کے پڑھو، جاؤ اپنے گھر واپس. لیکن جہاں رات بھر اصحاب حسینی نے دعائیں پڑھی، قرآن مجید کی تلاوت کی، تسبیح و تحلیل کی، وہیں صبح میدان جنگ میں آ کے جنگ کی. قرآن اور دعاؤں کا پڑھنا الگ ذمہ داری ہے، دشمن کے مقابلے میں آنا الگ ذمہ داری ہے. لیکن جب صحیح یہ کیوں ہوا کربلا میں؟ اس لیے کہ لیڈر تھا، لیڈر نے بتایا یہ وقت دعاؤں کا ہے، یہ وقت مقابلے کا ہے، یہ وقت تسبیح و تحلیل کا ہے، یہ وقت جنگ کا ہے. لیکن جب قوم یتیم ہو گئی، کوئی لیڈر نہیں ہے، تو اب کبھی واٹس ایپ لیڈر بن جاتا ہے، کبھی فیس بک لیڈر بن جاتا ہے. آج ہمارا اچھا خاصا دین واٹس ایپ سے ملتا ہے. ہم توضیح مسائل کم پڑھتے ہیں، واٹس ایپ زیادہ. مفاتیح الجنان کم پڑھتے ہیں، واٹس ایپ زیادہ. ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی کچھ بھی بھیج دیا کسی نے. انشاءاللہ بات آئے گی تو ہم بتائیں گے کہ کس طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے غلط چیزیں ہمارے یہاں ڈالی جا رہی ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے. اور وہ غلط چیزیں ہمارے یہاں صرف اس لیے رائج ہو رہی ہیں کہ ہم اپنی عقل سے کام نہیں لے رہے، اس لیے رائج ہو رہی ہیں. لہٰذا ایسے موقع پہ لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو یہ طے کرے کہ ہماری ڈیوٹی کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے. تاریخ اسلام، صدر اسلام سے، رسول کی وفات کے فوراً بعد سے آج کی گزری ہوئی تاریخ تک، آج کی کرنٹ گزری ہوئی تاریخ تک نہ جانے کتنے ایسے واقعات تاریخ اسلام میں موجود ہیں کہ جہاں پہ انسان فیصلہ نہیں کر پایا کہ اس کی ذمہ داری ڈیوٹیز کیا ہیں، جس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو عبادتوں میں اس نے مشغول رکھا لیکن ذمہ داری نہیں پوری کر پایا. یہ المیہ ہے، یہ قوم کے بیکورڈ ہونے کے لیے کبھی کبھی سبب بن جاتا ہے، ذریعہ بن جاتا ہے. یہ کبھی کبھی قوم کو پیچھے لے جاتا ہے، ذمہ داریوں سے دور لے جاتا ہے. ایک دوسری چیز جو اس میں انسان کے مختار ہونے میں مشکل ہے وہ یہ کہ کبھی انسان حق و باطل کا فرق نہیں پہچان پاتا ہے کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے. اس لیے کہ باطل بھی جب آتا ہے تو وہ حق کا چولا پہن کے آتا ہے. آئیے اسی صفین سے ہم آپ کو مثال دیں. جس وقت دشمن امام علی پہ غالب نہیں ہو پایا اور امام علی کے سامنے اس نے اپنی شکست دیکھی، ہار دیکھی، تو کیا بہانہ نکالا اس نے؟ نیزے پہ قرآن بلند کیا گیا. بہت مشہور واقعہ، ہم صرف بنوانے مثال آپ کے سامنے پیش کریں، اصل مقصد پیش کرنا. نیزے پہ قرآن کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ اس وقت یہ علی کے چاہنے والے ہیں، ان کو ہم مال دے کے نہیں بلا سکتے، ان کو عہدہ دے کے نہیں بلا سکتے، یہ جان دینے آئے علی پہ. علی کے مقابلے میں ان کو بیوقوف بنانے کے لیے دین کی ہی کسی بڑی چیز کو لانا پڑے گا، تبھی اس فوج میں تفرقہ پڑے گا، تبھی یہ فوج بٹے گی. جب تک یہ لوگ ایک علی کی لیڈرشپ میں تھے اس وقت تک اتنی بڑی فوج ان کے سامنے شکست کے سامنے تھی. جیسے ہی امام علی کے مقابلے میں نیزے پہ قرآن بلند کیا گیا، کچھ احمق لوگ یہ دیکھ کے ہٹ گئے کہ ارے یہ قرآن کے مقابلے میں کیسے جنگ کریں گے. یہیں سے تفرقہ پڑ گیا. امام علی کہتے رہے کہ وہ قرآن نہیں ہے، وہ قرآن کو یوز کر رہے ہیں. کہاں سے پرابلم پیدا ہوئی؟ جہاں سے انہوں نے اپنے لیڈر سے تعلق کو توڑ لیا. جب تک لیڈر سے وابستہ رہے سکسیس ہوتے رہے. جیسے لیڈر سے رشتہ ٹوٹا، ایسا ٹوٹے کہ جو امام علی کے لیے جان دینے آئے تھے وہ امام علی کی جان لینے پہ تیار ہو گئے. کتنا بڑا فرق ہوتا ہے لیڈر کے نہ ہونے سے. توجہ فرمایا. جتنی باتیں ہیں یہ باتیں ایسا نہیں کہ صرف تاریخ کی ہے، تاریخ پڑھ لینا اور سن لینا ہمارا کام نہیں ہے. یہ داستانیں وہ پرانی
نانی اور دادی اپنے بچوں کو سلایا کرتی تھی کہ وہ سنتے سنتے سو جائے. تاریخ اسلام سونے کے لیے نہیں ہوتی. اگر تاریخ میں کوئی چیز پڑھے تو ہم یہ دیکھیں کہ آج کیا پرابلم ہے, آج کون سی چیز اس سے مل رہی ہے. داستان اسلام لوگوں کو سلانے کے لیے نہیں ہے, لوگوں کو جگانے کے لیے. روز اول جو ہم نے آپ کی خدمت میں بات عرض کی تھی, ہم حساب کریں کہ ہم کتنا آگے بڑھ رہے ہیں. تاریخ اسلام سے, احکام سے, اطاعت سے ہم اپنے آپ کو آگے بڑھائیں. آج کیا ہے؟ دشمن کو معلوم ہے کہ یہ قوم اس طریقے سے نہیں بٹے گی, لہٰذا کبھی صفین کے قرآن کی طریقے سے علی ولی اللہ یوز ہوتا ہے, کبھی امام علی کا نام یوز ہوتا ہے, کبھی بعض مذہبی رسومات یوز ہوتی ہیں تاکہ قوم کو بانٹے. یہ ہماری حکمت عملی ہونی چاہیے کہ ہماری قوم بٹنی نہیں چاہیے, اور اس کے لیے ہم کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارا مولا ہم سے کیا چاہتا ہے, دشمن کیا چاہتا ہے. نہیں, دشمن تھوڑی کہے گا ہم چاہتے ہیں. کب حاکم شام نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں؟ کہا نہیں, یہ قرآن ہے نیزے پہ, ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کے سائے میں فیصلہ ہو جائے, جو قرآن چاہتا ہے اس پہ عمل کریں گے. اس کے دل و دماغ میں تھا, اس نے وہی کیا جو چاہتا تھا. کب قرآن پہ فیصلہ ہوا؟ فیصلہ وہ ہوا جو وہ چاہتا تھا, لیکن یوز قرآن کو کیا گیا. ہوگا وہی جو یہ چاہتے ہیں, لیکن یوز علی ولی اللہ ہوگا. جو لوگ عقل سے کام نہ لے کے متفرق ہو جائیں گے وہ اس جال میں پھنس جائیں گے, اور جو اپنے راستے کو نہیں چھوڑیں گے, لاکھ ان کو بہکایا جائے وہ نہیں بہکیں گے. دوسری چیز, تیسری چیز بہت تیزی سے, کیونکہ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے اور آج جو پوائنٹس ہم نے یہاں پہ جمع کیے ہیں وہ کافی رہ گئے ہیں. تیسری چیز, انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہے, اور انسان اس مقصد تک پہنچنے کے لیے راستے سے پوری طرح سے واقف نہیں ہے, نہیں جانتا ہے راستہ. مثلا ہم یہاں ہیں, نیا ہیں, ہم کو راستے نہیں معلوم, تو جہاں کا راستہ نہیں معلوم ہوگا ہم کسی کی رہنمائی میں جائیں گے, کسی کے رہبری میں جائیں گے. وہ ہم کو بتائے گا یہاں چلنا ہے, ایسے چلنا ہے, ویسے چلنا ہے. اور اگر ہم خود سے نکل جائیں تو غلطی سے تو پہنچ سکتے ہیں, ایسے نہیں پہنچ سکتے. پہنچ جائیں تو یہ چانس ہے, لاٹری ہے, لگ گئی, ورنہ ایسے نہیں پہنچ سکتے. ہماری زندگی کا جو مقصد ہے کمال انسانی, انسان کامل ہونا. ہماری زندگی کا مقصد ہے معرفت پروردگار, ہماری زندگی کا مقصد ہے اطاعت پروردگار, ہماری زندگی کا مقصد ہے رضوان پروردگار, خدا کی رضا, رضوان من اللہ اکبر. اس کمال تک پہنچنے کے لیے, انسان کامل بننے کے لیے, خدا کو خوش کرنے کے لیے ہم کو اس راستے پہ چلنا ہے جو راستہ اس مقصد تک جاتا. جب اس راستے پہ چلنا ہے تو ان کا سہارا لینا ہوگا جو اس راستے کے ماہرین ہوں گے, وہ ہم کو بتائیں گے کیسے وہاں جانا. اور پھر ہم کہیں گے کہ پوری تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے اپنے رہبر سے ناتا باقی رکھا, رشتہ باقی رکھا, ذرا سا بھی لغزش ہوئی فوراً رہبر نے آ کے سنبھال لیا. بہت سے ایسی روایتیں ہیں, بہت سے واقعات ہیں, لیکن چونکہ وقت نہیں اس لیے ہم نہیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ ائمہ نے اپنے اصحاب کو آ کے تنبیہ کی ہے, ڈاٹا, کیا کر رہے ہو تم. اور بعض اوقات اصحاب نے آ کے ائمہ کے سامنے, مولا 1 سال سے آپ کے سامنے نہیں آئے تھے, ہمارے پاس جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے, ہمارے اعمال اس طرح ہیں, آپ بتائیے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی. اس لیے کہ انسان راستہ چلتے چلتے, نہیں معلوم آپ لوگوں نے ٹرین کا سفر کتنا کیا, جب ٹرین میں ٹریک چینج ہوتا ہے تو بیٹھے ہوئے انسان کو فرق نہیں محسوس ہوتا ہے, لیکن جب مقصد کا فاصلہ ہو جاتا ہے تب معلوم ہوتا ہے جانا کہیں تھا, پہنچ کہیں گے. اسی طریقے سے جب انسان دین پہ عمل کرتے کرتے اس کا ٹریک چینج ہو جاتا ہے تو فرق نہیں محسوس ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں میں اتنے فرقے ہو گئے, کہاں سے بٹے ان کو احساس ہی نہیں ہوا. یہاں پہ ایک رہبر کی ضرورت ہے, لیڈر کی ضرورت ہے, جو جانتا ہو کہ کہاں پہ ہلکا سا ہلنے والا کتنے بڑے نقصان میں جانے والا ہے. لہٰذا وہ سنبھال لے کہ دیکھو وہ غلط راستہ ہے, اس پہ مت جاؤ. عزیزان محترم, بس چونکہ وقت نہیں ہے بات کو سمیٹ کے, سرکار سید الشہداء کا راستہ ہے, کربلا کا راستہ,
اگر ہم اس راستے پہ باقی رہیں اور حقیقت کربلا کو اپنے ہاں زندہ رکھیں. پہلے دن کی بات یاد رہے کہ ہمارا کام صرف عزاداری اور یاد سرکار سید الشہداء پہ ختم نہیں ہوتا ہے، ان کی تعلیمات اور مقصد ہماری ذمہ داری ہے. لہٰذا صرف یہاں نہیں، ہاں جب بھی بات ہوتی ہے تو ہم سمجھتے نہیں صرف ہم جا کے مجلس میں بیٹھ کے آ جائیں کام ختم، نہیں. امام کی تعلیمات کو لے، اس پہ عمل کریں. اگر ہم اس سے وابستہ ہیں تو نہ کوئی دشمن ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ ہم راستے سے بھٹک سکتے ہیں، نہ گمراہی کی طرف جا سکتے ہیں، اور نہ ہی کوئی ہمارے لیے کچھ بھی غلط پروگرامنگ کر سکتا ہے. یہ مت سمجھیے کہ امام حسین اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو کام ختم ہو گیا اور سلسلہ نہیں. حسین آج بھی زندہ ہے. مثال دیں آپ کو سامنے کی، آپ نے بھی نیوز میں سنا ہوگا کہ بحرین میں یہ جو بینر لگائے ہیں آپ نے محرم سے سلسلے کے، ان بینروں کو نوچ کے نکالا گیا. سنا ہے آپ نے؟ یہ اس سال کے محرم کی بات ہے. عزاداروں نے جو بینر لگائے تھے، سیاہ پرچم کالے پرچم لگائے تھے، کیا لکھا ہے اس پر؟ بظاہر کیا ہے؟ کپڑا. بظاہر تو ایک مردہ چیز ہے نا، کپڑا ہے ایسے ہی. کیا کرے گا اس سے؟ کیا کسی کو نقصان ہونے والا؟ ایک لگائے 10 لگائے، لیکن نہیں، جس کو نقصان ہوتا ہے اسے خوب سمجھ میں آتا ہے کیا نقصان ہے اس سے. یہ بینر نوچے گئے ہیں، نکالے گئے ہیں بحرین میں. کیوں؟ کبھی بھی کوئی کسی مردہ چیز سے نہیں ڈرتا ہے. خوف ہمیشہ زندوں سے ہوتا ہے. بحرین حکومت کی شکست یقینی ہوتی جائے گی. ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، شہادتوں کا راستہ کربلا کربلا، منتوں کا راستہ کربلا کربلا، نعرہ حیدری. لہذا اچھا، بحرین سے زیادہ ان چیزوں سے پرابلم ہے سعودیہ کو. ہم نے اپنے یہاں کسی خطبے میں تھوڑی سی بات پیش کی ہے، مجلس میں وقت نہیں کہ ہم پیش کریں کہ کیا ان کی حالت ہے، اور نہ یہ کہ کربلا سے پرابلم ہے. انہوں نے ایک سعودی میں حج میں ایک بک بانٹی ہے عربی زبان میں. وہ بک پوری شیعوں کے خلاف ہے، اور اس کے لاسٹ میں ایک لسٹ ہے جس میں وہ کتابیں ہیں اور وہ سائٹس ہیں جو شیعوں کے خلاف ہیں. آپ کو تعجب ہوگا سن کے کہ اس میں اگر نام لے کے کسی کی مخالفت ہے تو وہ ہے امام خمینی. معلوم یہ ہوا کہ کربلا زندہ ہے، اصحاب کربلا زندہ ہیں، شہدائے کربلا زندہ ہیں. اتنا ہی نہیں، جو کربلا کے راستے پہ چلنے لگے وہ بھی زندہ ہے. نہیں کہا تھا امام خمینی نے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ محرم و سفر سے، جو محرم و سفر کے راستے پہ چل جائے وہ بھی ایسا زندہ ہو جاتا ہے کہ مرنے کے بعد باطل طاقتیں ڈرتی ہیں اس سے. بحرین کو بھی پرابلم ہے. سعودیہ کیوں ہے؟ سعودیہ کو یہ آج وقت نہیں ہے کہ ہم بتائیں، بہت ساری چیزیں تھیں ہم چھوڑے دے رہے ہیں آج کہ ہمارے وقت میں گنجائش نہیں. لیکن یہ چیز بلا وجہ نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں جن لوگوں نے عمرہ یا حج کیا ہوگا، معلوم ہے کہ جب آپ جاتے ہیں وہاں پہ بقی میں یا کسی جگہ پہ تو بہت ساری چیزوں سے روکا جاتا ہے، اور اگر آپ ذرا سا بھی ان سے کراس کوشچن کر لیں، کچھ بات کر لیں تو اریسٹ کر کے لے جائیں گے اور جیل میں ڈال دیں گے. 1 دن 2 دن مہینہ جتنا بھی. کیوں؟ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ بولیں. وہ دن بھر وہاں کھڑے ہو کے کیسٹ کی طریقے سے چلتے رہتے ہیں، اور آپ ایک جملہ بولیں تو ان کو کھلتا ہے. کیوں؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آپ کے بولنے سے ڈرتے ہیں. یہ مت سوچئے کہ وہ طاقت یوز کر رہے ہیں تو آپ کو ڈرنا پڑے گا. نہیں، وہ طاقت یوز ہی اسی لیے کر رہے ہیں کہ آپ سے ڈر رہے ہیں. اگر آپ سے نہ ڈرتے ہوتے تو آپ کے لیے طاقت یوز نہ کرتے. آج جہاں جہاں پہ
حق کو پیش کرنے کے لیے یہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، ہر اس طاقت کے پیچھے کوئی خوف پوشیدہ ہے، چاہے وہ بحرین میں خوف ہو، چاہے وہ سعودیہ میں خوف ہو، چاہے وہ امریکہ میں خوف ہو، چاہے وہ اسرائیل میں خوف ہو، یہ سب ڈرپوک ہیں، اور یہ سب اگر ڈرتے ہیں تو اس کربلا سے ڈرتے ہیں، اس فرش عزا سے ڈرتے ہیں، ان سیاہ پرچم سے ڈرتے ہیں، اور ان سیاہ لباسوں سے ڈرتے ہیں۔ پہچانیں اس کا پاور، اس کی طاقت، اس لیے کہ کربلا کی جنگ لیڈرشپ کی جنگ ہے۔ بس ہم نے اپنی بات کو بیچ میں ہی کاٹ دیا، انشاءاللہ کل جہاں سے ذہن میں رہا ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اس لیڈرشپ میں اتنا پاور ہے کہ سرکار سید الشہداء کربلا کی طرف جا رہے ہیں، منزل ثعلبیہ پہ پہنچے، دیکھا ایک چھوٹا سا خیمہ لگا ہے، ایک فیملی ہے جو بہت سادہ زندگی رہ رہی ہے، وہاں پہنچے، پرابلمز کیا ہے؟ کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے الحمدللہ، پینے کا پانی نہیں، اعجاز امامت سے چشمہ نکال دیا۔ پھر اس کے بعد یہ خیمہ کسی اور کا نہیں ہے، ایک عیسائی فیملی، ایک عیسائی فیملی ہے جس میں ایک وہ شخص ہے جس کی ابھی 7 یا 9 دن پہلے شادی ہوئی، جن کو ہم جناب وہب کہتے ہیں، ان کی زوجہ وائف ہے اور ان کی ماں، یہ 3 لوگ اس خیمے میں رہتے ہیں۔ جناب وہب کہیں گئے ہوئے تھے، ماں کا نام قمر، امام نے کہا کہ دیکھو جب تمہارا بیٹا آئے تو اس سے کہنا کہ ہم میدان جنگ میں جا رہے ہیں، ایک تحریک پہ جا رہے ہیں، ہم کو اس کے نصرت کی ضرورت ہے۔ امام کس سے کہہ رہے ہیں؟ عیسائی سے کہہ رہے ہیں، مسلمان سے نہیں کہہ رہے۔ امام اپنے خیمے میں لوٹ آئے، جناب وہب پلٹے، پوچھا یہ چشمہ کیسے نکلا؟ قمر نے بتایا کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور ہم کو بلا کے گئے۔ عشق امام حسین اتنا ان کے دلوں میں آ گیا تھا کہ اپنے آپ کو روک نہیں پائے، تینوں امام حسین کے پاس آئے اور امام حسین کے ساتھ کربلا تک آئے۔ اس راستے میں جناب وہب کی ماں کے دل میں عشق امام اتنا گہرا ہو گیا تھا کہ اپنے بیٹے کو امام حسین پہ قربان کرنے کے لیے پوری طریقے سے آمادہ ہو گئی تھی۔ آسان نہیں ہے کہ کوئی ماں اپنے جوان بیٹے کو 25 سال کی تقریباً عمر ہے جناب وہب کی، قربان کر دے۔ چنانچہ روز عاشور نمودار ہوا، صبح عاشور آئی، قمر جناب وہب سے کہتی ہے بیٹا وہب عاشور کا دن ہے، آج تمہیں حسین پہ اپنی جان نثار کرنی۔ قمر اس لیے کہہ رہی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی نئی شادی ہوئی ہے، وہب میدان کربلا میں جانے سے گریز کر جائے۔ بڑا اصرار کر رہی ہے بیٹا وہب تمہیں میدان کربلا میں جانا ہے، تمہیں جنگ کرنی ہے۔ جناب وہب نے کہا مادر گرامی آپ مطمئن رہیں، ہم امام حسین پہ اپنی جان کو قربان کریں گے۔ تقریباً 17 دن شادی کے ہوئے تھے، تقریباً 10 دن ہوئے تھے اسلام کو قبول کیے ہوئے۔ جس دن امام حسین سے ملاقات ہوئی تھی اس دن اسلام کو قبول کیا۔ یہ نئی شادی کیے ہوئے، نیا اسلام لائے ہوئے جناب وہب جس وقت چلتے ہیں کہ امام حسین سے جا کے اس نے جنگ لے، جناب وہب کی زوجہ سامنے آئی، اے وہب ہم آپ کو قربانی اور شہادت سے نہیں روکیں گے، لیکن ایک وعدہ کریں کہ جب آپ جنت پہنچیے گا تو ہم کو بھولیے گا نہیں۔ اور یہ وعدہ ایسے نہ ہو، یہ وعدہ امام حسین کے سامنے جا کے ہونا چاہیے۔ امام حسین کے سامنے یہ دونوں شوہر اور زوجہ آئے۔ ایک مرتبہ زوجہ نے کہا مولا ہم 2 چیزیں چاہتے ہیں آپ سے۔ کہ بولو کیا؟ کہ مولا پہلی چیز یہ چاہتے ہیں کہ جب وہب قتل ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے تو ہم پہ سرپرست کے ہو جائیں گے، ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ مولا اتنی اجازت دے دیجئے کہ ہم آپ کے اہل بیت میں شامل ہو جائیں۔ نہیں معلوم زوجہ وہب کس لیے کہہ رہی تھی، شاید یہ سوچ رہی ہوں گی کہ اہل بیت میں شامل ہو جائیں گے تو ہو سکتا ہے اسیری سے بچ جائیں، چادر کے چھننے سے بچ جائیں، دیار بدیار گھومنے سے بچ جائیں۔ یہی تو کہا تھا کہ ہمارا کوئی سرپرست نہیں ہوگا، اہل بیت میں شامل ہو جائیں تاکہ محفوظ ہو جائیں۔ اے بے زوجہ وہب یہ اہل بیت کا حشر یہی ہونے والا ہے، ان کو تماچے مارے جائیں گے، تازیانے مارے جائیں گے، چادریں چھینی جائیں گی، دیار بدیار گھمایا جائے گا۔ دوسری ہماری تمنا یہ ہے کہ جب یہ وہب شہید ہو کے جنت پہنچے تو جنت میں ہم کو فراموش نہ کرے،
ہم کو تنہا نہ چھوڑ دیں۔ امام نے اپنی طرف سے وعدہ لیا۔ وہب ایک مرتبہ میدان جنگ میں آئے، جنگ کرتے کرتے جب بہت زخم لگ گئے لوٹ کے اپنی ماں کے پاس آئے۔ اے مادر گرامی، خون میں رنگین وہب ماں کے سامنے۔ یہ قربانی چھوٹی قربانی نہیں ہے، ایک نئی شادی شدہ زوجہ اپنے شوہر کو خدا حافظ کہہ رہی ہے، ایک ماں اپنے بیٹے کو خدا حافظ کہہ رہی ہے، اور جب یہ بیٹا خون میں رنگین ہو کے آتا ہے تو ماں کو تڑپ جانا چاہیے، بیٹا بس ہو گیا، آؤ بیٹھ جاؤ، لیکن اتنا نہیں، ماں نے کہا اے بیٹا وہب، جب تک شہید نہ ہو جاؤ گے یہ ماں راضی نہیں ہوگی۔ اے وہب، تمہاری کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ تمہارا حسین تم سے راضی ہو، تمہاری ماں تم سے راضی ہو۔ وہب ایک مرتبہ پھر چلے، میدان جنگ میں آئے، جنگ کر رہے ہیں۔ عزیز و روایت لکھتی ہے کہ ایک شقی نے آ کے ایسا وار کیا کہ آپ کے ہاتھ قلم ہو گئے، وہب کے دونوں ہاتھ قلم ہو گئے۔ زوجہ برداشت نہ کر سکی، ایک لکڑی کو لے کے آئی، آ کے وہب کے ساتھ جنگ کرنا چاہتی ہے۔ وہب نے کہا جاؤ، تم عورت ہو، جنگ کرنا تمہارا کام نہیں ہے۔ امام آگے بڑھے، امام نے منع کیا، زوجہ واپس گئی۔ لیکن ہاں عزیزوں، وہب جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ وہب کو اسیر کیا گیا، اسیر کر کے ابن زیاد کے سامنے لے گئے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اے وہب، ہم نے تمہاری جنگ دیکھی ہے، تم بڑی شدت سے جنگ کر رہے تھے۔ کچھ دن ہوا مسلمان ہوئے، عیسائی سے مسلمان ہوئے، اتنی محبت دل میں آ گئی کہ اتنی شدت سے جنگ کی کہ ابن زیاد کو کہنا پڑا۔ آخر میں اس نے حکم دیا کہ وہب کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ لو عزاداروں، ایک مرتبہ ظلم اپنی انتہا پہ پہنچا، سر وہب کو تن سے جدا کیا گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک مسلمان کے انتقال ہونے کے بعد اس کے جنازے کا احترام کیا گیا؟ لیکن نہیں عزیزوں، وہب کے سر کو خیام حسینی کی طرف اچھال دیا گیا۔ کوئی اس ماں سے پوچھے، اس زوجہ سے پوچھے جس نے اپنے بیٹے، اپنے شوہر کے اچھلتے ہوئے سر کو دیکھا۔ ایک مرتبہ ماں نے بڑھ کے سر کو اٹھایا، آغوش میں رکھا، خون کو صاف کیا۔ اے بیٹا وہب، شہید ہو گئے، کامیاب ہو گئے، لیکن یک بار کی ذہن میں خیال آیا، سر کو واپس اچھال دیا۔ راہ خدا میں جو دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیا کرتے۔ ہاں عزیزان محترم، جناب وہب کی شہادت مکمل ہوئی، آپ کی آوازیں بلند ہوئی، لیکن ہاں اس شہادت میں ایک اہم مسئلہ معاملہ بھی باقی ہے۔ عزیزو، جب جنازہ وہب خیموں کے پاس آیا، روایت میں ہے کہ بیوہ وہب جو ابھی نئی دلہن ہے وہ جنازہ وہب پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ ارے رونے سے کس کو تکلیف ہوگی؟ ایک مرتبہ شمر نے حکم دیا اپنے غلام کو کہ جا کے اس کو بھی قتل کر دو۔ اسی چوبے خیمہ سے آ کے زوجہ وہب کے سر پہ ایسا وار کیا کہ اپنے شوہر کے پاس وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تاریخ اسلام کی پہلی خاتون ہے کہ جس کو کربلا میں شہید کیا گیا۔ کربلا کی تاریخ میں اپنے شوہر کے ساتھ شہید ہونے والی اے زوجہ وہب، تمہارا وعدہ پورا ہو گیا۔ وہب اس دنیا سے تنہا نہیں گئے، اپنے زوجہ کو ساتھ لے کے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضاہ و تسلیما لامرہ، الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پالنے والے اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما لے، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار الہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، پالنے والے ہم کو کربلا کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، تعلیمات سرکار سید الشہداء پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔